بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میں یوتھ کو سیرہ کلاس دے رہا تھا تو کلاس میں اچانک ایک ڈسکشن شروع ہوئی اور وہ یوتھ نے انیشیٹ کی۔ ڈسکشن اس بات پر تھی کہ آج کے دور میں اسلام پر اس طرح سے عمل کرنا جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بہت مشکل ہے یوتھ کے لیے۔ آئی ٹوٹلی اگریڈ ود دس پوائنٹ، کیونکہ ہم بھی اسی فیز سے گزرے ہیں ہم سارے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ جب انسان اسلام میں انٹر ہوتا ہے، جب کوئی بھی اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اپوزیشن کہاں سے آتی ہے؟ فیملی سے آتی ہے۔ تو ڈسکشن شروع ہوئی، ڈسکشن آگے بڑھتی گئی، ڈسکشن یونیورسٹیز تک گئی۔ یونیورسٹیز میں آج کل پریکٹسنگ لوگوں کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا انہیں ڈیگریڈنگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان سے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ان پہ طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، انہیں آئسولیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور ڈسکشن پھر یہاں پر بھی گئی کہ فیملی کی طرف سے بھی اپوزیشن آتی ہے، اسپیشلی جو سسٹرز ہیں، جب وہ ظاہر ہے پردہ کرنا شروع کرتی ہیں، ایک ایسی لائف گزارنا شروع کرتی ہیں جو لائف کبھی نہیں ان کے گھر والوں نے دیکھی تھی، نہ اس کو اتنا انڈورس کیا تھا کبھی، تو کچھ انسیکیورٹیز بلڈ اپ ہو جاتی ہیں گھر والوں کے مائنڈ میں بھی۔ تو یہ جو ریمائنڈر میں آج دینے لگا ہوں انشاءاللہ، یہ ان نوجوانوں سے ہے، اس یوتھ سے ہے جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سوسائٹی کی طرف سے، فیملی کی طرف سے بہت سی اپوزیشن ان کو آ رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سب کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہوں گا۔ دس از فرام سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس نمبر 30۔ لیٹ می ریسائٹ اٹ فار یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ریکگنائز کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، جنہوں نے ٹروتھ کو ریکگنائز کیا، اور ٹروتھ کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم دیتے ہیں۔ تو پہلی خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دے دی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں سے زیادہ فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دی، اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جن کے تھرو آپ دین کی طرف آئے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس احسان کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اس پر استقامت دکھائی۔ واٹ از مینٹ بائی استقامہ؟ دیکھیے، استقامہ کا مطلب ہے اسٹیڈ فاسٹنس، وہ اس پر جمے رہے، ہلے نہیں۔ شروع میں مشکلات آئیں گی، بالکل آئیں گی، بہت سی مشکلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، بہت سے لوگوں پر آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی۔ ان کی استقامت کا کیا کہنا کہ ان کے چچا انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، کیا تم اس مشن سے بیک نہیں ہوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایون اف دے پلیس دا سن آن مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون آن مائی لیفٹ ہینڈ آئی ول ناٹ گیو اپ مائی مشن ایون دو اف آئی ایم ڈسٹرائڈ ان اٹ اور آئی فلفل مائی مشن۔ یہ تھی استقامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھا ان کا فوکس۔ اور پھر دیکھیے اینڈ میں کامیابی کس کو ملی؟ سیرہ ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ شروع میں بالکل تمہیں آئسولیٹ کریں گے لوگ، بالکل تمہارے اپنے تمہیں بوائیکاٹ کریں گے، بالکل تمہارے اپنے تمہیں اپوز کریں گے، کیونکہ تم سٹرینجر ہو، تم ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہو جو کہ راستہ انبیاء کا تھا، جو کہ راستہ ان لوگ کا تھا جنہیں واقعی سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس لیے ریڈی رہو ان مشکلات کے لیے، اور سب سے پہلے مشکلات فیملی کی طرف سے آئیں گی۔ آج کتنے پریکٹسنگ بردرز اینڈ سسٹرز، اسپیشلی سسٹرز، جو نقاب شروع کرتی ہیں، حجاب شروع کرتی ہیں، عبایا شروع کرتی ہیں، ماڈسٹ کلوتھنگ کی طرف آتی ہیں، انہیں کتنے زیادہ تانے سننے پڑتے ہیں فیملی والوں کی طرف سے، انہیں کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں دوستوں سے، کزن سے، فیملی والوں سے، ان کو طرح طرح کے جوکس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ مشکلات انبیاء پر بھی آئیں، یہ مشکلات ہر اس شخص پہ آئیں جو حق کے راستے پر نکلا، جو حق کے راستے پر چلا۔ آپ لوگ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی استقامت دکھائے گا تو پھر اس کا کیا ریوارڈ ہے؟ اینجلز ول ڈسینڈ اپون ہم، اس کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے، فرشتے اس کو بیک اپ کریں گے،
فرشتے اس کو انکریج کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے تھرو اسے بیک اپ کروائیں گے، اور فرشتے اسے کیا کہیں گے کہ مت ڈرو اور مت خوف کھاؤ، مت ریگریٹ کرو کسی قسم کا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے وہ گارڈن رکھا ہے، گارڈن آف ڈیلائٹ، دیٹ از دا پیراڈائز، یہ تمہارا ریوارڈ ہے، تو خوش ہو جائیے۔ ڈو یو نو ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انکل، ان کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی اگر آج کوئی ہیں تو وہ نوجوانوں تم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس وجہ سے نبیوں کو ستایا جاتا تھا اسی وجہ سے تم کو ستایا جاتا ہے، جس وجہ سے نبیوں کو دکھ دیا جاتا تھا اسی وجہ سے تمہیں دکھ دیا جاتا ہے۔ نبی بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، نبی بھی کہتے تھے کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے، اور تم بھی کہتے ہو کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا کہ او مائی نیفیو، اف آئی ول بی الائیو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ول سپورٹ یو، کیونکہ یہ لوگ تمہیں بہت زیادہ مشکل میں ڈالیں گے، کیونکہ جو بھی اس راستے پر چلا اس کے لیے مشکلات تھیں اور لوگوں نے اسے بہت اپوز کیا۔ ہمارے نبی کو طرح طرح کی تکالیف تھی لوگوں نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو چینج کر کے دکھایا۔ اگر آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اگر آپ کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے بخشا ہے، اس نور سے بخشا ہے، تو اس کو ضائع مت کیجیے، استقامت دکھائیے، جمے رہیے، آپ آئسولیٹ نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی دیر کے لیے آئسولیٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ ایسے لوگ، ایسے صحابہ منسلک کیے، ایسے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ کیے جو ان پر جان بھی چھڑکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پرومس از ٹرو۔ ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ گیو ان ٹو دا سوسائٹی، keep growing, keep moving forward, my dear brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of you, may Allah bless all of you, and may Allah bless you immensely. Truly you are the ones جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کریں گے قیامت والے دن، اور انشاءاللہ فخر سے بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں میں اپنے صحابہ کو بتایا کرتا تھا کہ یہ استقامت بھی دکھائیں گے اس دور میں جب بہت کم لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔